بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو سبسکرائب اور لائک ضرور کر لیں، شکریہ۔ خبریں پڑھتے ہوئے نیوز کاسٹر کا دانت گر گیا۔ کیا امریکہ اس قابل ہے کہ چائنا کے ٹکڑے کر سکے؟ امریکی کانگریس نے ترکی پر پابندی لگانے کا بل پیش کر دیا۔ آیا صوفیہ مسجد میں 86 برس بعد پہلی نماز۔ امریکہ کا مقام نہیں لینا چاہتے لیکن زیادتی برداشت نہیں کریں گے، چائنا۔ وہ بڑے پروجیکٹس جن کے بعد پاکستان بدل جائے گا۔ بھارتی ارب پتی مکیش امبانی کو بڑا جھٹکا۔ چائنا نے امریکہ کو شکست دے ڈالی ہے، اب اس کی لڑائی ایک آنکھ والے سے۔ پاکستان میں 17 پائلٹس کے لائسنس منسوخ۔ کچھ ایسی علامات جن کے بعد تو ضرور ہوش کے ناخن لینے چاہیے۔ تو آئیے چلتے ہیں اب خبروں کی تفصیل کی طرف۔ دنیا بھر میں لائیو پروگرام رپورٹنگ اور خبروں کے دوران ایسے واقعات رونما ہوتے ہیں کہ روزمرہ کی طرح گزرنے والے لمحات بھی خاص بن جاتے ہیں۔ ایسا ہی ایک دلچسپ واقعہ یوکرائنی کی نیوز کاسٹر ماریکا کے ساتھ لائیو نیوز پڑھتے ہوئے پیش آیا۔ ماریکا ٹی وی پر لائیو نیوز پڑھ رہی تھی۔ ماریکا کے ہاتھوں میں خبروں کے کچھ صفحات بھی موجود تھے۔ اسی دوران ماریکا کا سامنے والا دانت ٹوٹ کر پھسلتے ہوئے نیچے گرنے ہی والا تھا کہ انہوں نے بغیر پریشان ہوئے یا خبریں پڑھنے سے وقفہ لیے بغیر بڑی مہارت سے اپنے ایک ہاتھ کی مدد سے گرتا ہوا دانت فوراً اپنے ہاتھ میں چھپا لیا اور خبریں پڑھنا جاری رکھی۔ وائرل ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ ماریکا کے اپنے ہاتھ میں دانت چھپانے کے بعد ان کے سامنے والے دانت کی جگہ خلا نظر آ رہا ہے۔ بعد ازاں نیوز کاسٹر کی جانب سے اس ویڈیو کو اپنے انسٹاگرام اکاؤنٹ پر بھی شیئر کیا گیا۔ ویڈیو شیئر کرتے ہوئے ماریکا نے کہا کہ مجھے ایسا محسوس ہوا تھا کہ ناظرین کو پتہ نہیں چلا ہوگا، مگر ناظرین کی نظریں بہت تیز نکلیں۔ شکر ہے دوستو میں لائیو نہیں آتا، کیونکہ میں تو خبروں کے دوران کچھ کھا پی اور پی بھی رہا ہوتا ہوں، اور شاید پھر اس دوران میری اردو بھی لاطینی روپ دھار لے۔ کیا امریکہ اس قابل ہے کہ روس کی طرح چائنا کے بھی ٹکڑے کر سکے؟ صحافی اور اینکر پرسن عمران خان کے مطابق کہ میں نے آپ کو چند دن قبل ایک آڈیو سنائی تھی جس میں چینی اہلکار ساؤتھ چائنا سے امریکی اہلکاروں کو وارننگ دے رہے تھے۔ بحیرہ جنوبی چائنا کے حوالے سے چین کا دعویٰ ہے کہ یہ اس کا پانی ہے اور اس کا 90% علاقہ ہمارا ہے، جبکہ اس سمندر کے گرد بسنے والے دیگر ممالک کہتے ہیں کہ یہ ہمارا حصہ ہے، جس میں فلپائن، ویتنام، ملیشیا، انڈونیشیا قابل ذکر ہے۔ دوسری جانب امریکہ اور یورپی طاقتوں کے خیال میں یہ سمندر سب کا مشترکہ ہے اور یہاں سے ہر کوئی گزر سکتا ہے، جبکہ چین کہتا ہے کہ یہ اس کا سمندر ہے اور اس پر چین کا تسلط اور کنٹرول ہونا چاہیے۔ امریکہ کی جانب سے اس کو چیلنج کیا جا رہا ہے۔ اس حوالے سے ہارورڈ یونیورسٹی کے انٹرنیشنل ریلیشن کے پروفیسر گراہم ایلیسن نے اپنی ایک کتاب میں بتایا ہے کہ چین اور امریکہ کے درمیان ممکنہ طور پر لڑائی کیوں ہو سکتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ جب ایک پرانی طاقت ہوتی ہے اور اسے یہ لگتا ہے کہ میرے مقابلے میں دنیا میں ایک اور طاقت ابھر رہی ہے۔ دنیا کی پچھلی 500 سالہ تاریخ کے دوران 16 مرتبہ عالمی طاقتوں نے ابھرتے ہوئے ممالک کو کچلنے کی کوشش کی، اور 16 میں سے 12 مرتبہ اس کوشش کے دوران زبردست لڑائی بھی ہوئی۔ جب امریکہ کو لگا کہ روس بڑی طاقت کے طور پر ابھر رہا ہے تو اس نے روس کے خلاف پروپیگنڈا کروایا، فلمیں بنوائیں، دوسرے ممالک کو روس کے خلاف اکٹھا کیا اور آخرکار روس کے ٹکڑے کروا دیے۔ اسی طرح کا ٹریپ برطانیہ نے 19ویں صدی میں جرمنی کے خلاف بنایا۔ اب ایسا ہی ایک ٹریپ امریکہ چائنا کے خلاف بنا رہا ہے، اور امریکہ نے چائنا کے خلاف لڑائی کے لیے جس خطے کو منتخب کیا ہے وہ بحیرہ جنوبی چائنا کا علاقہ ہے، جہاں چین نے بھی امریکہ کے مقابلے میں اپنے جہاز مقابلے کے لیے لگا دیے ہیں۔ چائنا کو گھیرنے کے لیے امریکہ نے بھارت کو بھی ساتھ ملا لیا ہے۔ بھارت نے بھی اپنی مشقیں شروع کر دی ہیں اور بھارت ایک بڑی لڑائی کی تیاری کر رہا ہے۔ بھارت کو انتظار ہے کہ امریکہ اور اس کے اتحادی ساؤتھ چائنا کے اندر چین سے لڑائی شروع کریں تو دوسری جانب بھارت بھی لداخ میں چائنا کے خلاف محاذ کھول دے۔ لیکن دوستو چائنا اب وہاں پہنچ گیا ہے جہاں وہ اب امریکہ کا مقابلہ کر سکتا ہے۔
چائنا ہمیشہ اپنی طاقت کو خفیہ رکھتا ہے۔ چین کا مقصد امریکہ کو شکست دینا نہیں ہے، اس کا مقصد ہے کہ امریکہ کو زیادہ سے زیادہ نقصان پہنچایا جائے، امریکہ کا اتنا نقصان کرے کہ اس کو لڑائی کی سمجھ آ جائے۔ یورپی یونین سمیت کچھ ممالک چائنا کے ساتھ بڑی تیزی سے جڑتے چلے جا رہے ہیں، جن میں پاکستان، روس، ترکی اور ایران قابل ذکر ہیں، جس کے بعد امریکہ کے لیے آنے والے دنوں میں خطرات بڑھتے ہی چلے جا رہے ہیں۔ اگر عرب ممالک میں سے کچھ چائنا کے ساتھ کھڑے ہو گئے تو چائنا امریکہ کے لیے ایک ڈراؤنا خواب بن جائے گا۔ امریکی کانگریس کے 3 ارکان نے روس سے ڈیفنس نظام خریدنے پر ترکی پر پابندیاں لگانے کا بل پیش کر دیا ہے۔ بل میں امریکی حکومت سے مطالبہ کیا گیا ہے کہ وہ ترکی کے خلاف پابندیاں عائد کرے۔ امریکہ اور ترکی دونوں ہی نیٹو اتحادی ہیں۔ اس سلسلے میں روسی حکام نے کہا ہے کہ S-400 نظام کی ترکی کو فراہمی ہر صورت جاری رکھی جائے گی۔ آیا صوفیہ جامعہ مسجد 86 برسوں بعد 24 جولائی سے عبادت کے لیے کھولی جا رہی ہے۔ مسجد کے افتتاح کے موقع پر قرآن کریم کی تلاوت کی جائے گی اور بعد ازاں نماز ادا کی جائے گی۔ توقع ہے کہ نماز جمعہ کی امامت محکمہ مذہبی امور کے سربراہ علی ایر باش کریں گے۔ مسجد کے باہر بھی سماجی فاصلوں کو مد نظر رکھتے ہوئے عوام نماز ادا کر سکیں گے۔ وہاں پر یکجا ہونے والے نمازیوں کو ماسک، جسمانی صفائی کا سامان اور جائے نماز فراہم کیے جائیں گے۔ 24 جولائی کو اطراف کے علاقوں کو سیکیورٹی اقدامات کے تحت آمد و رفت کے لیے بند رکھا جائے گا اور میدان میں 17,000 پولیس اہلکار فرائض ادا کریں گے۔ صدر رجب طیب اردوان نے اس حوالے سے کہا ہے کہ تمام تر انتظامات کی تکمیل کے بعد 24 جولائی بروز جمعہ نماز جمعہ کے ساتھ آیا صوفیہ سرکاری طور پر عبادت کے لیے کھول دی جائے گی۔ چائنا نے کہا ہے کہ وہ امریکہ کے لیے اس مقام کو چھیننے کی کوشش نہیں کر رہا جو اسے ٹیکنالوجی کی سپر پاور کے طور پر حاصل ہے، لیکن وہ اپنے خلاف امریکہ کی جانب سے بغض پر مبنی کسی بھی تہمت اور الزامات کا پوری قوت سے مقابلہ کرے گا۔ چائنا نے یہ بیان ٹرمپ انتظامیہ کی جانب سے چائنا پر لگائے گئے الزامات کے جواب میں دیا ہے۔ چائنا کے لیے سب سے اہم بات اپنے شہریوں کے ذرائع آمدنی اور معاش کو بہتر بنانا اور عالمی امن و استحکام کو برقرار رکھنا ہے، جبکہ ناقدین کا کہنا تھا کہ چائنا کی خارجہ پالیسی مسلسل جارحانہ ہو رہی ہے، جسے وہ چائنا کی فوج، ٹیکنالوجی، اقتصادی اور دوسرے شعبوں میں بڑھتے ہوئے اثر و رسوخ میں دیکھ رہے ہیں۔ چائنا کا مزید کہنا تھا کہ ایک آزاد اور خود مختار ملک کے طور پر چائنا کو اپنی عوام کی سخت کوششوں اور جدوجہد سے حاصل ہونے والی کامیابیوں کے تحفظ اور چائنا کے خلاف کسی انداز میں ناانصافی اور تنگ کرنے اور امریکہ کی جانب سے چین کے خلاف کینے پر مبنی الزامات اور اپنی خود مختاری، سلامتی اور ترقی سے منسلک مفادات کی حفاظت کا حق حاصل ہے۔ دوستو، وزیر اعظم عمران خان نے جو کہا تھا وہ کر دکھایا۔ وہ بڑے پروجیکٹس جن کے مکمل ہونے کے بعد اب پاکستان بدل جائے گا۔ ایران اب چاہ بہار پر چائنا کے ساتھ کام کر رہا ہے اور اس نے بھارت کو اس منصوبے سے فارغ کر دیا ہے۔ نیپال جیسے ملک نے انڈین ٹی وی چینلز پر پابندی لگا دی ہے، جس کی وجہ سے انڈیا کو مقبوضہ وادی کے بعد ایک اور صدمے کا سامنا ہے۔ انڈیا اکیلا ہوتا جا رہا ہے۔ اینکر عمران خان کا کہنا ہے کہ ایک خبر کو انٹرنیشنل میڈیا آج کل بہت زیادہ اٹھا رہا ہے، اور وہ خبر یہ ہے کہ پاکستان اور چائنا کے درمیان سی پیک پر جو ڈیل چل رہی تھی اس کا ریوائول ہوا ہے اور اس میں کچھ نئی چیزیں شامل ہوئی ہیں۔ اس میں ایک ایسا شفٹ آیا ہے جو پاکستان کو آگے لے کر جا سکتا ہے۔ بھاشا ڈیم ایسا منصوبہ ہے جس سے بھارت کو بہت صدمہ ہے۔ اس منصوبے سے سستی بجلی پیدا ہوگی۔ ماضی میں سی پیک کے تحت جو منصوبے لگائے گئے وہ پیسے کا ضیاع ہی ہیں، جیسے اورنج لائن، کوئلے سے بجلی بنانے، تیل سے بجلی بنانے کے منصوبے۔ ان منصوبوں کی وجہ سے پاکستان کی پروڈکشن کاسٹ بہت بڑھ رہی ہے، لیکن یہ سستے ہائیڈرو پروجیکٹ منصوبے مکمل ہو جائیں گے تو پاکستانیوں کو سستی بجلی ملے گی۔ ایک اور منصوبہ ہے جس پر دنیا سوچ رہی ہے کہ پاکستان یہ منصوبہ مکمل کر پائے گا یا نہیں۔ یہ منصوبہ ریلوے ML1 کا ہے۔ یہ منصوبہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا ریلوے کا منصوبہ ہے۔ دنیا کا کہنا ہے کہ اگر یہ منصوبہ مکمل ہو جاتا ہے تو معاشی اعتبار سے پاکستان کو بلندیوں تک پہنچا دے گا، لیکن یہ منصوبے فوری طور پر تو مکمل نہیں ہوں گے، لانگ ٹرم منصوبے ہیں۔ جو ہی یہ مکمل ہوں گے تو پاکستان ایک مختلف ملک ہوگا اور یہ منصوبے پاکستان کے لیے اثاثہ ثابت ہوں گے۔ یہ ایسے منصوبے ہوں گے جو بجائے قومی خزانے پر بوجھ بننے کے کما کر دیں گے۔
بھارتی ارب پتی مکیش امبانی کو ایک بڑا جھٹکا لگا ہے۔ بھارت کے ارب پتی تاجر مکیش امبانی کو $2.5 ارب کا نقصان ہوا ہے، جس کے بعد وہ ارب پتی افراد کی فہرست میں 4 درجے نیچے آ گئے ہیں۔ بھارتی میڈیا کے مطابق ریلائنس کے سالانہ جنرل اجلاس کے دوران کمپنی کے سٹاک 6% گر گئے، جس سے مکیش امبانی کی دولت کو تقریباً $2.5 ارب کا بڑا دھچکا لگا ہے۔ اس نقصان کے بعد اب ارب پتی مکیش امبانی کی کل دولت $69 ارب بنتی ہے۔ مکیش امبانی نے سعودی ارامکو کے ساتھ بھی اپنی ڈیل مؤخر کر دی ہے۔ مشہور اکانومسٹ میگزین کے کور پر ایک تصویر شائع کی گئی ہے جس میں چائنا کا جھنڈا دکھایا گیا ہے اور اس جھنڈے میں 4 ستارے پیلے رنگ کے اور ایک بڑا ستارہ دکھایا گیا ہے جس کے اندر ایک آنکھ بنی ہوئی ہے۔ اس تصویر کے ذریعے میگزین نے دنیا بھر کو پیغام دینے کی کوشش کی ہے کہ چائنا کے جھنڈے میں 4 ستارے ایک طرف اور ایک بڑا ستارہ ایک طرف بنا ہوا ہے۔ 4 ستاروں کا مطلب چائنا کے عوام ہے اور جھنڈے کا سرخ رنگ کمیونسٹ پارٹی کے انقلاب کو ظاہر کرتا ہے اور جو بڑا ستارہ ہے ان کی لیڈرشپ کو ظاہر کرتا ہے، جبکہ جو آنکھ ہے وہ بینجمن کی ہے جس کی تصویر امریکی $100 کے نوٹ پر بھی چھپی ہوئی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ امریکہ کی معیشت چینی قیادت کے زیر سایہ آ چکی ہے، یعنی معاشی لڑائی میں چائنا نے امریکہ پر برتری حاصل کر لی ہے، لیکن اب چین نے اس سے آگے جو لڑائی لڑنی ہے وہ اس ایک آنکھ کے خلاف لڑنی ہے۔ ایک آنکھ دجال کو ظاہر کرتی ہے، یعنی چین کی اب شیطانی طاقتوں کے ساتھ لڑائی شروع ہونے جا رہی ہے جو چائنا کو برتری حاصل کرنے اور سپر پاور بننے میں حائل ہے۔ اس میگزین میں پیغام دیا گیا ہے کہ دنیا چائنا پر بھروسہ نہیں کرتی اور مغرب چائنا کے ساتھ کس طرح تجارت کرے گا وہ سب ہمارے ہاتھ میں ہے۔ پاکستان سول ایوییشن اتھارٹی نے مشکوک لائسنس کے معاملے پر 17 پائلٹس کے لائسنس منسوخ کر دیے ہیں، جن میں فرسٹ آفیسر بھی شامل ہیں۔ حکومت کی منظوری کے بعد ڈی جی سول ایوییشن اتھارٹی نے لائسنس منسوخی کے بعد ضابطہ لیٹر جاری کر دیے ہیں۔ 17 پائلٹس کے لائسنس منسوخ ہونے پر ان کو فارغ کرنے کی کارروائی عمل میں لائی جا رہی ہے۔ معطل ہونے والے پائلٹس کو اپنی صفائی کے لیے 2 ہفتے کے اندر جواب داخل کرنے کی مہلت بھی دی گئی ہے۔ مشکوک لائسنس پر 160 سے زائد پائلٹس کے لائسنس کی تحقیقات ابھی بھی جاری ہے۔ چند علامات یا بیماریاں ایسی ہوتی ہیں دوستو جو یہ ظاہر کرتی ہیں کہ ہمارے جسم میں کس چیز کی کمی ہے۔ مثلا اگر آپ کو اکثر قبض کی شکایت کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو اس کا صاف مطلب ہے کہ آپ کے جسم میں فائبر کی کمی ہے۔ فائبر کی کمی پوری کرنے کے لیے آپ پھلوں سبزیوں کا استعمال کر سکتے ہیں یا پھر اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کر سکتے ہیں۔ کسی چوٹ کے لگنے کی صورت میں اگر آپ کا زخم دیر سے خشک ہوتا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ اپنی خوراک پر غور کیجیے۔ آپ کو چاہیے ایسی چیزیں زیادہ کھائیں جن میں پروٹین شامل ہو۔ اگر آپ کے بال ہلکا سا بھی کھینچنے پر آسانی سے ٹوٹ جاتے ہیں تو آپ کو اپنی غذا میں اضافی پروٹین شامل کرنے کی ضرورت ہے۔ پروٹین کی زیادہ مقدار کے حصول کے لیے آپ گوشت، لوبیا اور انڈے استعمال کر سکتے ہیں۔ ناخنوں کا اکثر ٹوٹنا اس بات کی جانب اشارہ ہے کہ آپ کے جسم میں میگنیشیم کی کمی ہو چکی ہے، لیکن یہ کمی آپ ہر طرح کے اناج اور کیلوں سے پوری کر سکتے ہیں۔ ایسے افراد جو اپنی غذا کا خیال نہیں رکھتے یا پھر غذائیت سے بھرپور خوراک نہیں کھاتے وقت سے قبل ہی بوڑھے دکھائی دینے لگتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے چہروں پر جھریاں نمایاں ہونے لگتی ہیں۔ اس سے بچاؤ کے لیے ضروری ہے کہ آپ ایسی غذائیں زیادہ کھائیں جن میں وٹامن اے اور ای پایا جاتا ہو۔ اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ آپ اپنی روزمرہ کی غذا میں سبزیوں اور پھلوں کو ضرور شامل کیجیے۔ اکثر لوگوں کو ہاتھوں کے ٹھنڈے پڑ جانے کی شکایت کا سامنا ہوتا ہے۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ ایسا تب ہوتا ہے جب آپ کے جسم میں آیوڈین کی کمی واقع ہو جاتی ہے۔ اس کمی کو پورا کرنے کے لیے آپ کو مچھلی، دہی، ٹماٹر اور آیوڈین ملا نمک استعمال کرنا چاہیے۔ یوں تو بعض اوقات سرد موسم کے باعث بھی جلد خشک ہو جاتی ہے، لیکن اکثر اوقات ایسا ہونے کی وجہ وٹامن اے کی کمی بھی ہوتی ہے۔ اس کمی کو پورا کرنے کے لیے آپ کو چاہیے کہ گاجروں، ہری سبزیوں اور بڑے گوشت کا استعمال کریں۔ اس کے علاوہ مکھن میں بھی وٹامن اے بھرپور مقدار میں پایا جاتا ہے۔ تو دوستو آج کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔